وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا سفينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آج یہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے آپ اور ہم حاضر ہوئے ہیں۔ قابل تعریف ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس جلسے کو سجانے میں دامِ در میں سخن تعاون فرمایا، اور قابل تعریف ہیں حضرت حافظ آفتاب صاحب کہ جنہوں نے محنتیں کی، رات و دن شب و روز محنت میں مصروف عمل رہے، اور اس محنت کا یہ نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بارگاہ رحمت دعا گو ہوں مولا تبارک و تعالی حضرت حافظ صاحب کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین، اور ان کی عمر میں بھی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی وقار، سیدی و سندی اعلی حضرت یعنی امام احمد رضا خان قطبی زمان علیہ رحمت و رضوان نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو سیدی یہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسمی منور کی تابشیں، اے جانے جامع جانے تجلی کہوں تجھے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، اور آج 15ویں شب ہے شعبان المعظم۔ اس شعبان المعظم کی بے شمار فضیلتیں حدیث پاک سے ثابت ہیں، حدیثوں کے اندر کئی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت حضرت مولائی کائنات یعنی علی مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ شعبان المعظم کی یہ وہ رات ہے، یعنی شب برات کی یہ وہ رات ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن صدق دل سے، سچے دل سے اگر بارگاہ رب میں دعا کر لے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آمین سبحان اللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صدق دل ہو، یعنی سچے دل سے توبہ کرے، ایسی توبہ کرے جب دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں تو ایسی دعا کرے، اس طریقے سے خیال کرے کہ میری اور رب کے درمیان کوئی
حائل نہیں ہے، یعنی کوئی چیز آڑ نہیں ہے، بلکہ یہ دعا کرے میں اپنے رب سے لے رہا ہوں، اللہ مجھے دے رہا ہے، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، رب میرا دے رہا ہے۔ اگر یہ نیت گئی تو یقین جانیں اللہ رب العزت آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا، اور رب آپ کو جو چیز مانگو گے وہ تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ یہ شب بارات جس کی بڑی فضیلت ہے، جس کے تعلق سے روایتیں میں آپ کو بتاؤں گا، یہ اللہ کا کرم ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے کہ آج یہ شب برات جیسی مبارک رات ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ ہمارے نبی کا درجہ بہت اعلیٰ تھا، اس دنیا پانے کے اندر رب تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور تمام کا مقام بہت اعلیٰ فرمایا، لیکن انہی میں سے ایک نبی جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، ان کا مقام اللہ نے بہت بلند عطا فرمایا، یعنی ایک لفظ میں یہ سمجھ لو کہ وہ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا شب معراج کے موقع پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی تھی، امامت فرمائی نا، انبیاء کرام نے پیچھے نماز پڑھی، حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی تھی۔ قرآن مقدس کے اندر اس کا ذکر بھی ملتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک 15 پارہ ابتدائی آیتیں ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے حبیب کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو رات ملی ہے یہ مصطفیٰ کریم کے طفیل سے ملی ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے اور مصطفیٰ کی نظر عنایت ہے۔ اگر رب تعالیٰ ہمارے اور آپ کے آقا کو اگر بھیجتا ہی نہیں تو نہ تو ہم ہوتے، نہ آپ ہوتی، اور نہ یہ مبارک رات شب برات ہوتی۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، ذکر فرمایا، لیکن جتنا ذکر مصطفیٰ کریم کا ملتا ہے قرآن کے اندر اتنا کسی کا نہیں ملتا، بلکہ یہ کہا جائے کہ پورا قرآن ہمارے اور آپ کے آقا کی تعریف ہے تو یقیناً یہ بھی سچ ہے۔ قرآن مقدس کے اندر جہاں رب نے اپنا ذکر فرمایا وہیں ہمارے اور آپ کے آقا کا ذکر فرمایا۔ قرآن مقدس کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ دوسری جگہ پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ تیسری جگہ پھر ارشاد ہوتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے اللہ قرآن کے اندر ذکر فرماتا ہے وَمَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔
یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے، جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ وہی نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ وہی نبی ہے جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ وہی نبی ہے جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، یہ وہی نبی ہے جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، یہ وہی نبی ہے جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، یہ وہی نبی ہے جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، یہ وہی نبی ہے جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ والضحی واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، یہ وہی نبی ہے جن کے تعلق سے پرانے کی سرزمین سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے پہلے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ چمک مجھے سے پاتی ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اس نبی کا مقام بڑا بلند ہے، ان کا رتبہ بڑا عظیم ہے، اور جب ان کا مقام ان کا رتبہ آ رہا ہے جبھی تو ہمیں شب برات جیسی مبارک رات نصیب ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں وہ چیز گھبرائی مت، میں اتنی تقریر نہیں کروں گا، میں نے یہاں معلوم کر لیا ہے کہ آپ بیان کیجئے گا اور وہ بیان ہوگا جو آپ کے مطابق ہوگا، ہے نا، بڑے غور سے سن لیجئے گا، بالکل نصیحتانہ بیان ہے نا، اور وہ زبان میں جسے آپ سمجھ سکیں اسی زبان میں۔ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کو بھیجا، لیکن ان تمام میں ہمارے نبی کا مقام سب سے افضل، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار کتابیں بھی نازل فرمائے، صحیفے بھی نازل فرمائے، آدم پر نازل ہوئے، موسیٰ پہ، ابراہیم پر، دیگر حضرت کو 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، ان میں سے توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراۃ حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، لیکن قرآن ہمارے نبی پر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں بھی سب سے افضل اگر کوئی کتاب ہے تو وہ ہے قرآن، اور جب یہ قرآن تمام کتابوں میں افضل تو اس قرآن کو اس شخص کو اتارا جائے جو تمام نبیوں میں افضل۔ عزیزان گرامی وقار، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے، کیسا اعلیٰ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ 15ویں شعبان میں اکثر باہر آیا کرتے، لیکن ایک دن حضرت علی مرتضی اسی 15ویں شعبان میں باہر آیا تو آسمان کی طرف حضرت علی مرتضی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد حضرت علی نے یہ کہا کہ اسی طریقے سے حضرت داؤد خلیفۃ اللہ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، اور جب داؤد نے دیکھا تو حضرت داؤد نے یہ کہا کہ یہ وہ مبارک رات ہے، یہ وہ مبارک رات ہے کہ آج کے دن اگر کوئی بندہ بارگاہ رب میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ مومن رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں یہ عرض کرتے ہیں، میرے پروردگار
जो बंदा तेरी बारगाह में दुआ करे अल्लाह तो उसकी दुआ को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह जो बंदा तुझसे बख्शिश चाहे अल्लाह उसको बख्श दे। मैं सलात सुन्ना सफा नंबर 194 के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अज़ीज़ान वक़ार, और ये कैसी रात है इसका अंदाजा लगा लें, फिर आपको आज रात जागने में और भी मजा आएगा। सुभान अल्लाह। रिवायतों के अंदर आता है हजरत काब, इस हदीस के रावी हजरत काब ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत रूहुल अमीन यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाया और ये कहा, ए जिब्रील जन्नत को सजा दो, जन्नत को सजा दो, इसलिए कि आज की रात यानी शब-ए बारात की रात आसमान पर जितने तारे हैं, बड़े गौर से सुने, आसमान पर जितने तारे हैं, दिन के जितने दुनिया के अंदर जितने रातों दिन होते हैं, सुभान अल्लाह। दरख्तों पर जितने पत्ते हैं, पहाड़ों के जितने वजन हैं, रेतों के जितने जर्रे हैं, इन तमाम को मिला लिया जाए और जितनी गिनती इनकी होगी अल्लाह अपने बंदों को आपकी रात बख्श देता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शब-ए बारात की कितनी अहमियत, कितनी फजीलत होगी। अल्लाहु अकबर। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पहाड़ से गुजरे। जब एक पहाड़ से हज़रत ईसा गुजरते हैं तो वहां एक पत्थर देखते हैं और वो पत्थर गोल था, अंडे की शक्ल का था, दूर से ज्यादा सफेद था। सुभान। तो हज़रत ईसा देखकर ताज्जुब पड़ जाते हैं, पत्थर कैसा है जो अंडे की शक्ल सूरत का है। बारगाही इलाही में अर्ज करते हैं, मौला इसकी हकीकत क्या है? रब इरशाद फरमाता है कि अगर हकीकत जाननी है तो ठीक है, वो जो पत्थर होता है वो फट जाता है, और जब पत्थर फटता है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शख्स को देखते हैं, एक शख्स को देखते हैं, और जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो शख्स अपने अल्लाह की इबादत कर रहा था। सुभान। अल्लाह की रियासत कर रहा था। दाएं तरफ उसके एक अंगूर का पेड़ था, बाएं तरफ एक नहर जारी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और कितने साल से तुम इसके अंदर अपने रब की इबादत कर रहे हो? तो उसने कहा कि ऐ ईसा पैगंबर, मैं हज़रत मूसा का उम्मती हूँ, मैं मूसा का उम्मती हूँ और अपने रब की इबादत कर रहा हूँ। 400 साल से अपने अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। 400 साल से हज़रत ईसा अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये मामला क्या है? आखिरकार कौन है ये? और इतना नेक बंदा, यहाँ पर यह गाली भी नहीं हो सकती, यहाँ पर दिखावा भी नहीं हो सकता। कौन देखेगा इसको? जबकि ये पत्थर बंद है, अंडे की शक्ल का है, और पत्थर के अंदर ये तेरी इबादत कर रहा है, मौला तेरी रियासत कर रहा है। सुभान। ए मेरे परवरदिगार, क्या इतना नेक बंदा दुनिया के अंदर कोई और भी है? रबी साहब होता है। ए मेरे पैगंबर ईसा, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि इतना नेक बंदा है, अगर इससे अगर कोई हासिल कर सकता है तो ईसा सुनाओ, तुम्हारे बाद एक नबी होंगे जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम शब-ए बारात करेंगे, और उस नबी का उम्मती अगर दुआ का शब-ए बारात में पढ़ेगा तो मूसा के उम्मती से सलाम से दुआ करेगा। सुभान।
سبحان اللہ کیا کہنا تھا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار اللہ کیا آپ لوگ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار تو آپ نے کیا فرق دیکھا؟ اب جو یہ جملہ جو میں بولنے جا رہا ہوں اس کا تعلق کہاں سے؟ پیچھے سے. اس واقعہ کی ضمیر پیچھے لوٹے گی. پیچھے جو ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ نے مبعوث فرمایا لیکن ان تمام میں سب سے افضل اگر کوئی ہے وہ ہمارے نبی. اس روایت سے میں کیا سمجھا کہ حضرت موسیٰ کا امتی حضرت موسیٰ کا امتی 400 سال اپنے رب کی عبادت کرے اور ہماری نبی کا امتی صرف 2 رکعت پڑھ لے تو اس سے کئی گنا زیادہ ثواب. 400 سال کہاں 2 منٹ 2 رکعت نبی 2 پڑھ لو بھائی 2 منٹ میں ہو جائے گی. 2 منٹ کا اور ادھر 4 سال 400 سال. تو یہ کس کا معاملہ؟ یہ ہمارے اور آپ کا نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی بارگاہ مصطفیٰ کا مقام ہے. ورنہ قرآن جو آج ہمارے حافظ صاحب ہیں سینے میں قرآن ہے. حافظوں کے سینے میں قرآن ہے کہ حافظ قرآن کو سینے میں محفوظ کر سکتا ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے کسی پہاڑ کے اوپر اتار دیتے تو تم ضرور دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ یعنی پہاڑ کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو برداشت کر سکے. لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہے مصطفیٰ کی عنایت ہے کہ انہیں کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مقام کس کا ہے؟ رب کا کرم ہے مصطفیٰ کی عنایت ہے. اللہ نے ہمارے نبی کے اوپر بڑا فضل فرمایا ہے. اسی طریقے سے جو شعبان معظم میں شب بارات میں جو اتنی نیکیاں مل رہی ہے یہ اللہ کا کرم ہے اور ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ یہ وہ امت ہے حضور کی وہ امت ہے کہ نبیوں نے حضور علیہ السلام کی امت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی. سبحان اللہ. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تو اللہ کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اگر آپ نہیں جائیں گے تو میں بہت اچھی چیز بتاؤں گا پھر آپ کو ایسے ہی ٹھیک چلے گا نا. حضرت عیسیٰ کی دعا تو قبول بھی ہوگی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمارا تو عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے ایمان بھی ہے ہماری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور یہ قرآن کا فرمان ختم النبیین حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور آخری نبی. خاتم اس کا مطلب ہوتا مہر یعنی اب مہر لگ چکی ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بتاؤ عیسیٰ نبی ہے یا نہیں؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو وہ تو آئیں گے. لوگ کہتے ہیں وہ تو آئیں گے اور آپ کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن عیسیٰ تو نبی ہے وہ تو آئیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں عیسیٰ آئیں گے. عیسیٰ نبی ہے عیسیٰ نبی ہے لیکن اب جو قرب قیامت آئیں گے قیامت سے پہلے آئیں گے تو نبی آئیں گے نہیں بلکہ حضور کے امتی بن گئے. سبحان اللہ. بے شک. اس لیے کہ حضور کی امت کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. اللہ. تو یہ شب بارات جو ہمیں ملی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. سبحان سبحان. آج ہمیں اور آپ کو یہ مبارک رات نصیب ہوئی ہے. عزیزان گرامی وقار اگر سچے دل سے اس رات اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے
اللہ تو اللہ اس کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن اس میں اور بھی کچھ چیز ہے، اور وہ چیز یہ کہ آج کی رات بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اگرچہ دعا کریں لیکن ان کی دعا قبول آج بھی نہیں، اللہ ان کی دعا آج بھی قبول نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک شرابی جو شراب پیتا ہے، آج بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی شراب سے توبہ نہ کر لے۔ اور دوسری بات یہ کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، یعنی اپنے رشتہ داروں سے دوریاں بنانے والا، بول چال ختم، بولتے ہیں بھائی کچھ جب رشتہ داری ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ میٹر بنی جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بات نکلی جاتی ہے، تو بھائی آج سے تمہارا ہمارا اپنا الگ دیکھو، کوئی میٹر نہیں ہے۔ ہرگز نہیں پیارے، ہم مصطفیٰ کی امت ہیں۔ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ اگر کوئی نہیں بولتا وہ سخت گنہگار ہوتا ہے، بے شک ہے نا؟ اسی میں سے ایک شخص اور ہے، وہ ہے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کی بھی دعا قبول ہو۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہو کہ گھر میں تو امی پاپا کو ستاتے ہیں، بہت زیادہ ستاتے ہیں، لیکن باہر دیکھیے ارے بھائی محلے والے اس کی بہت تعریف کرتے ہیں، علاقے والے تعریف کرتے ہیں، ارے یار یہ تو بہت اچھا انسان ہے، کتنا اچھا کام کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کا تعاون کرتا ہے، مسجدوں میں بھی بہت دیتا ہے، مدرسوں میں بھی بہت دیتا ہے، اللہ کی راہ میں بھی بہت دیتا ہے، لیکن گھر کا معاملہ یہ ہے کہ ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کی باتیں بھی نہیں مانتا ہے۔ ہماری نظروں سے ایسے لوگ گزر چکے ہیں۔ سب سے پہلے یہ قیامت کی علامت بھی ہے، یہ قیامت کی علامت ہے کہ اپنوں سے دور غیروں سے قریب، اپنوں سے دور غیروں سے قریب، یہ بھی قیامت کی بے شمار علامات تو میں سے ایک علامت ہے۔ ماں باپ کو بے شمار تکلیفیں دیتے ہیں، کیا اندازہ کریں آپ، چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سردی کا جو مہینہ ہوتا ہے، سردی کا مہینہ چھوٹے سے ہوتے ہیں، ہمیں تو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن اب احساس کر سکتے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں کے بغل میں لیٹتے ہیں، اگر سردی ہو، سخت جاڑے کا موسم ہو، اگر چارپائی پہ اگر ماں لیتی ہوئی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، بچے نے پیشاب کر دیا تو کیا کرتی ہے ماں؟ اللہ اس کو اٹھا کے ادھر لیٹا دیتی ہے، اور خود کہاں پہنچ جاتی ہے؟ اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں کی اس بچے نے پیشاب کیا، یعنی سردی خود لیٹ جاتی ہے کہ اگر بچوں کو اس جگہ لیٹایا جائے تو کہیں اس کو نمونیا نہیں ہو جائے، کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، کہیں اس کو سردی نہ لگ جائے۔ اللہ اب وہ بچے ادھر بھی اگر پیشاب کر دیتا ہے تو پھر ماں اس کو اپنے سینے پہ لیٹا لیتی ہے۔ اتنے احسانات ہیں ماں کے۔ ایک صاحب نے کہا تھا کہ اگر بھائی میں نے 7 مرتبہ اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر حج اب تو میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ روایتوں کے اندر آتا ہے، انہیں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ 7 مرتبہ تو کیا 7,000 مرتبہ بھی اگر کاندھے پر پیدل چل کر تم اپنے ماں باپ کو حج کرا دو، کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جو ماں کو ایک جھٹکا لگتا ہے اس جھٹکے کا حق عزیزہ نے کرے وقار ماں باپ کا رتبہ ان کا عالم وہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی اولاد کے لیے دعا کریں تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، آمین۔ اور اگر کسی کے لیے دعا کریں تو عرش کو بھی ہلا دیتی ہے، عرش کو بھی پھاڑ دیتی ہے، اور بارگاہ الہی میں ان کی بددعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ بلکہ اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ اگر ماں باپ اگر ولی کے لیے دعا کرے تو وہ ولی جو رات و دن رب کی عبادت کرتا ہو، جو اپنا سارا وقت اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہو، اگر وہ ولی اگر ماں باپ کی بددعا لے لیتا ہے تو اس کو بھی اس کی سزا مل جاتی ہے۔ کیا وہ آپ نے سنا ہی ہوا کہ ایک ولی کو اس کی ماں نے بددعا دی، نہ ہاتھ رہے نہ پیر رہے، دوسرے ولی کو اس کی ماں نے بددعا دی کہ تم ایک زانیہ کا منہ دیکھو گے، تم دیکھو کتنا بڑا اللہ عزیزہ نے کرے وقار۔ تو کبھی بھی ماں باپ کی توہین نہ کریں۔ دوسری بات جن سے غلطی ہو چکی ہے وہ اپنے ماں باپ سے معافی چاہیں۔ آپ اگر ماں باپ سے اگر معافی چاہو گے تو یقیناً کوئی ماں اور باپ ایسے نہیں جو اپنی اولاد کو معاف نہ کرے۔ اللہ تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ ناراض تو ہو جاتے ہیں لیکن اولاد کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ بلکہ آپ چھوٹی سی جو چیز بتا رہا ہوں یہ تمام آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی گولی دے رہا ہو، بندوق دے رہا ہو،
لیکن ہماری ماں باپ اگر ہمارے سامنے موجود ہیں تو اولاد میں نہیں پڑھنے دیں گے بلکہ وہ خود اپنے سے پڑھنے دیں گے. آخرکار کیا کیا آپ نے؟ کون سا احسان کیا ہے؟ کون سی نیکی کی ہے؟ کوئی نیکی نہیں. لیکن ماں باپ کا پیار عظیم ہوتا ہے. ان کو ہرگز نہ ستائیں. ان کی تو جتنی چاہے خدمت کر لیں. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک اولاد ہو, ایک ہی لڑکا ہو, ماں نے سوچا چلو جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے, اس کی شادی کروا دی جائے. بھائی شادی کروا دی. شارٹ کر میں بیان کر رہا ہوں. بہو آ گئی. بالآخر گھر میں ایسا جھگڑا ہوا. اب جو ماں ہے لڑکے کی, بہو کھانا دیتی ہے, ستاتی ہے, پھینک کر چلی جاتی ہے, برا بھلا کہتی ہے, لیکن ماں برداشت کرتی ہے. لڑکے سے نہیں بولتی ہے کہ اگر لڑکے سے بول دیے تو اولاد کا خراب ہو جائے گا, اولاد کا گھر خراب ہو جائے گا. نہیں بولتی ہے, چپ چاپ رہتی ہے, سہتی ہے, تکلیف برداشت کرتی ہے. لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس لڑکے نے کہا, اس لڑکی نے کہا لڑکے سے, اپنے شوہر سے, یہ بتاؤ تم مجھے زیادہ چاہتے ہو یا اپنی ماں کو زیادہ چاہتے ہو؟ اور اس نے سوچا اگر یہ کہہ دیتا ہوں ماں کو زیادہ چاہتا ہوں تو یہ گھر میں جھگڑا ہوگا. بولے ہاں میں آپ ہی کو زیادہ چاہتا ہوں. بولے اچھا مجھے زیادہ چاہتے ہو تو ایسا کرو, اپنی ماں کو اس گھر سے باہر کر دو, اس گھر سے باہر کر دو. بولے چلو ٹھیک ہے. ماں کو بتایا, بہرحال ماں کو ایک دوسری جگہ الگ چھوڑایا. پھر یہ تھا کھانا یہاں سے بنتا تھا, وہ روزانہ پہنچا دیا کرتا تھا. لیکن ایک دن ایسا بھی آتا ہے, پھر اس کی بیوی نے کہا تم یہ بتاؤ, یقینی بتانا, تم مجھے زیادہ چاہتے ہو یا اپنی ماں کو زیادہ چاہتے ہو؟ کہا نہیں آپ ہی کو زیادہ چاہتا ہوں. بولے اچھا. بولے میں تو اس وقت مانوں گی جب تم اپنی ماں کا کلیجہ میرے پاس لے آؤ گے تو میں مانوں گی کہ تم مجھے زیادہ چاہتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے سر پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے, ہاتھ میں بھالا لیتا ہے, چل دیتا ہے. اور بالآخر ادھر اس کی ماں انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اولاد نہیں آئی. ادھر یہ تو مشورہ کرتا رہ جاتا ہے, باتیں کرتا رہ جاتا ہے, لیٹ ہو جاتا ہے. اب کھانے کا کافی سمے ہو جاتا ہے. ماں سوچتی ہے کہ اولاد نہیں آئی, بچہ نہیں آیا کھانا لے کر, کہیں اس کو پریشانی تو نہیں ہو گئی ہے, کہیں اسے چوٹ تو نہیں لگ گئی ہے, کہیں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو گئی ہے, کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا ہے, پتہ نہیں اولاد کیسی ہوگی, میرے لیے کھانا نہیں لائی ہے, اس کا مطلب میری اولاد کہیں نہ کہیں پریشان ضرور ہے, کچھ نہ کچھ وجہ ضرور ہے. اب بتائیے ماں اس کے لیے کتنی فکر مند ہے, اس کو احساس نہیں. ادھر سے ماں انتظار کر رہی تھی, نہیں آیا ہے. تو پھر ماں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دیا, میرے پروردگار, اے میرے مولا, میری اولاد جہاں بھی ہو اللہ تو اس کی حفاظت عطا فرما. میرے پروردگار اگر میری اولاد کوئی مصیبت ہو اللہ اس مصیبت کو میری اولاد سے دور فرما دے. اللہ اس کی حفاظت عطا فرما, اللہ اس کی حفاظت عطا فرما. ادھر ماں دعا کر رہی تھی, ایک آیت کیا دیکھا کہ اولاد کو سامنے ساتھ ماں دیکھ لیتی ہے. دیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے سر پروردگار, میری اولاد سلامت ہے. تاریخ کہتی ہے لڑکا ہاتھ میں بھالا لیے تھا, وہ چھپائے ہوئے پہنچا, اور جب ماں کے قریب پہنچتا ہے ماں سر پر ہاتھ پھیرتی ہے, بارگاہ الہی میں دعا کرتی ہے, اے میرے پروردگار میرے بچے کی حفاظت فرما. میرے مولا جب بھی میری اولاد میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اللہ تو اس کی دعا قبول فرما لے. میرے مولا خوشیوں سے اس کا دامن بھر دے. اللہ اس کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں میری زندگی میں دے دے, لیکن میری اولاد سے تمام پریشانیاں دور کر دے. ماں دعائیں دے رہی تھی, اتنی دیر کیا گزرتی ہے کہ اپنی ماں کو گرا دیتا ہے. ماں کو گرا دینے کے بعد سینے پر سوار ہو جاتا ہے. جب سینے پر سوار ہونے کے بعد بھالا نکالتا ہے, ماں کے سینے پر حملہ کر دیتا ہے, اور حملہ کرنے کے بعد تعریف یہ کہتی ہے ماں کے کلیجہ نکال دیتا ہے, ماں کا دل نکال دیتا ہے, اور دل نکالنے کے بعد وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. ایک چھوٹی جھوپڑی سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے, ایک گھر سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بھاگتے بھاگتے جا رہا تھا, لیکن راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا. اس لڑکے کو ٹھوکر لگ جاتی ہے. جب لڑکے کو ٹھوکر لگتی ہے دل ہاتھ سے گر جاتا ہے. جب دل ہاتھ سے گرتا ہے تو دل سے آواز آتی ہے, اے میرے بیٹے کہیں تجھے تو کوئی چوٹ نہیں آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے میرے بیٹے کہیں تجھے تو کوئی چوٹ نہیں آئی. برادران
ملت اسلامیہ یہ ہوتی ہے ماں کہ اتنا ظلم و ستم کرنے کے باوجود، اتنا ماں کی پر ظلم کرنے کے باوجود، صرف دل نکالنے کے باوجود، کلیجہ نکالنے کے باوجود آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ ماں کے دل میں اولاد کی محبت کتنی ہوتی ہے۔ کلیجے سے آواز آ رہی ہے، سمجھ لو جب اس کلیجے سے آواز آتی ہوئی، جب یہی کلیجہ سینے میں ہوتا ہوا، تب ماں کی بھی ممتائیں کیا ہوتی ہوں۔ سبحان عزیزاً گرامی وقار، ماں باپ کی خوب خدمت کرو، ان کا ادب کرو، ان کی باتیں مانو۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کے ماں باپ اگر پاس ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، انہیں ماں باپ کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، انہیں ماں باپ کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، انہیں ماں باپ کی اہمیت تب سمجھ میں آتی ہے جب وہ ان سے بہت دور جا چکے ہوتے ہیں، اور پھر کبھی ان کے پاس نہیں آتی جب اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ بولتے ہیں نا کہ وہ گھر نہیں ہوتا جس گھر میں بچے کی آواز نہ ہو، جس گھر میں کوئی بڑا بوڑھا نہ ہو، وہ گھر نہیں ہے۔ ہر خوبصورت وہی ہوتا ہے جس گھر میں بچے کی چلانا ہو، بچے کا ہنسنا ہو، بچے کا رونا ہو، بچے کا مسکرانا ہو، اور جس گھر میں بڑا بوڑھا ہو وہی گھر شہر مرینہ کے اندر ایک صاحب بڑے پریشان تھے، انہوں نے بھی اپنی لڑکی کی شادی کری ہے، بے شمار پریشانی جھیلی، پہلے رشتہ کر دیا تھا انہوں نے، جب رشتہ کر دیا، بڑا کر تو دیا، لوگوں نے منع کیا لیکن پھر بھی کر دیا، پھر وہ رشتہ بھی چھوٹ گیا۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ آج ہمارے ماں باپ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، آج ہمارے ماں باپ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اگر ہمارے ماں باپ آج ہمارے پاس ہوتے تو یہ نقصان ہمارا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ آج ہمارے ماں باپ ہوتے تو آج ہمیں سمجھا دیتے، اگر وہ سمجھا دیتے تو یقیناً ہماری سمجھ میں آ جاتا۔ اس لیے برادران اسلام، ماں باپ کو تحفہ سمجھو، زندگی میں انمول تحفہ سمجھو، ان کی جتنی زیادہ خدمت کر لو گے، لوگ لگے ہیں چلو حافظ سے ملو، ماں باپ ناراض ہیں، ارے حافظ صاحب یہ لو 20 روپیہ 50 روپیہ، امام صاحب لو 200 روپیہ، یہ لو مدرسے میں دے دینا، یہ لو مسجد میں دے دینا، تمام چیزوں کے لیے، لیکن ماں باپ کے لیے کچھ نہیں ہے، ماں باپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو، میں یہ نہیں بول رہا تمام عورتیں ایسی ہوتی ہیں، عورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن ان میں کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہوتی ہیں، وہ گھر کے اندر نفرت پھیلوا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی سے پہلے بھائی کے لیے جان دے سکتا ہے، شادی سے پہلے تجربہ کر لیجیے گا، وہ ہوگا بھی آپ کو تجربہ کہ شادی سے پہلے ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جان دے دے گا، جان دینے کے لیے تیار، لیکن پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جو بھائی ایک بھائی کے لیے جان دے رہا ہے، اور شادی کے بعد وہی بھائی اس بھائی کی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے عورت، اس لیے بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھائی جو بھائی ہوتا ہے اس کے اندر ایک خون ہوتا ہے، ایک اپنا خون ہوتا ہے جو اس محبت ان کے درمیان بنی رہتی ہے، لیکن ایک عورت آتی ہے جو اس پیار محبت جو بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے اس کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بھائی کبھی الگ نہیں ہوتا، اور تمام عورتیں ایسی نہیں تھی، کچھ ہی ایسی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو اس کو بھی سمجھنا ہے، گھر خوبصورت بنانا ہے، کبھی بھی اپنے بھائی سے الگ مت ہونا، کبھی بھی اپنے بھائیوں سے الگ مت ہونا ہمیشہ۔ اور جیسے کہ دنیا کا اصول بن گیا کہ الگ ہی ہونا ہے، لیکن کبھی بھی اپنے بھائی سے نفرت مت کرنا، اس لیے کہ بھائی تمہاری زندگی میں ایک انمول تحفہ ہے جو دوبارہ پھر کبھی نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی وقار، تو بات یہ چلی تھی شب برات پر کہ شب برات کا مقام یہ ہوتا ہے اگر ماں باپ کا نافرمان ہے اور اس کے بعد اگر وہ دعا کرے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ شعبان میں اگر شب برات میں کتابوں کے اندر آتا ہے، طبرانی کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 6 رکعت پڑھ لے، 6 رکعت مغرب کی نماز کے بعد، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، جب بھی اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شب برات کی کتنی فضیلت ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، اور آج کی رات ہی اپنی قبرستان میں بھی جاؤ،
قبرستان میں بھی جاؤ اور وہاں اپنے مرحوم کے لیے مغفرت کے لیے آپ وہاں دعا کریں، ان کو ایثار ثواب کریں، اپنے کلمہ درود قرآن جو بھی ذکر خیر کیا ہو اپنے مرحومین کے لیے آپ وہاں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان جایا کرتے تھے۔ ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں ڈھونڈنے لگی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے کیا دیکھا کہ جنت البقیع میں ہمارے آقا موجود ہیں۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ حضور ہاتھ اٹھا کے بقیع والوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو گئی، حضرت عائشہ نے خود دیکھا کہ ہمارے اور آپ کے آقا قبر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے، اور راوی یہ کہتے ہیں کہ یہی عمل حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذو النورین کا بھی رہا۔ عزیزان گرامی وقار، تو اس روایت سے یہ سامنے آئے کہ قبرستان جائیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قبرستان پہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا، یقینی ہوتا ہے۔ ایک تو قبرستان پہ آپ جاؤ گے تو آپ کو ایک عبرت حاصل ہوگی کہ بھائی یہ جو قبرستان میں موجود ہے ایک دن ہمیں بھی آنا ہے، تو آپ گناہوں سے بچے ہوگے۔ دوسرا، آپ اپنے مرحومین کے لیے دعا کرو گے تو یقیناً آپ کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ شب برات میں جو ہمارے گھروں سے جو مرحومین جاتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اپنے اپنے گھر، وہ بھی اپنے اپنے گھر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو ہمیں عطا کرے، ہے کوئی جو ہمارے نام صدقہ کرے، ہے کوئی جو ہمارے نام غریبوں کی مدد کرے۔ تو ایسا یہ سارے ثواب ان کے نام سے بھی کر دیا کریں تاکہ انہیں بھی خوشی حاصل ہوگی۔ اگر یہ سارے ثواب نہیں کرا تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ روح حسن کو حسرت لے کے واپس ہو جاتی ہے، مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہے۔ اللہ عزیزان گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب برات کی بے شمار فضیلت بیان کی ہے، اور ایک روایت میں آپ کو اور سنا دوں شب معراج کے تعلق سے کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دوں، تو اس سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا یہاں بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور بہت خاص خاص چیزیں جو شب برات میں شب معراج میں آپ لوگ واقعہ تو سن لیتے ہو لیکن اس کے اندر بہت حکمتیں وہ نہیں سن پاتے ہو۔ شارٹ کٹ میں بیان کروں گا میں، اس سے بڑے غور سے سنیں گے۔ قرآن مقدس کی ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان اللہ۔ جب حضور حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما دی تو چھت شک ہوئی، اور حضور کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے، 70,000 فرشتے بھی آئے۔ تو لوگوں نے یہ کہا بھائی کہ دروازے سے حضور فرشتے آئے حضور کے پاس، بولے نہیں فرشتے دروازے سے نہیں آئے بلکہ آسمان سے آئے، اس لیے چھت شک ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آسمان سے آئے۔ حضور چلے مسجد حرام میں پہنچے، اور جب مسجد حرام سے حضور چلتے ہیں مسجد اقصی تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت نبی کریم حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرے، موسیٰ کی قبر سے گزرے تو کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر شریف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ، اب یہاں ایک پوائنٹ دے رہا ہوں، یہاں بڑے غور سے سنیں گے آپ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی اللہ کے بندے ہیں وہ زندہ ہے، یہ بات اور ہے کہ ہماری نظروں سے وہ چلے، لیکن تمام انبیاء کرام زندہ ہیں۔ جب موسیٰ کی قبر سے گزرے تو کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ قبر کے اندر کھڑے ہو کر اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، اب جب موسیٰ عبادت کر رہے تھے تو حضور گزر گئے، اور جب مسجد اقصی میں حضور پہنچے تو وہاں بھی حضرت موسیٰ کو پایا۔ اللہ، ابھی عبادت کر رہے تھے، اب مسجد اقصی کے اندر بھی حضور موسیٰ وہاں بھی موجود، بھائی وہاں کیسے موجود ہو گئے؟ اب یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ بتائیں جو حضور براق پر سوار ہو گئے تو براق کی رفتار زیادہ تیز ہے یا حضرت موسیٰ کی؟ کہ موسیٰ کی نبوت ہے اور براق کی رفتار دونوں میں سے کون ہے؟ تو محدثین یہ فرماتے ہیں کہ نبوت کی رفتار براق سے کئی گنا زیادہ ہے، اس لیے براق جو چلی تو نبوت کی طاقت اس کا پاور اتنا تھا کہ وہ پہلے پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہنچتے ہیں
حضور نے امامت فرمائی. اور ایک بات اس کو بڑے غور سے سنیں گے, آپ نے معراج کا واقعہ سنا ہوگا. معراج کے اندر مسجد اقصی میں 5 نبیوں نے, حضرت ابراہیم نے, حضرت موسیٰ نے, حضرت داؤد نے, حضرت سلیمان نے, حضرت عیسیٰ نے, ان نبیوں نے تقریر کی. ان کے بعد حضور نے تقریر کی, حضور نے اللہ کی تعریف بیان کی. حضرت ابراہیم سے نہیں رہا گیا, ابراہیم کھڑے ہوئے حضور کے بعد اور کہا کہ یہ محمد ان چیزوں کی وجہ سے تم سب میں افضل ہوئی. اس لیے اللہ کی تعریف تو تم سب نے بیان کی, لیکن جو تعریف محمد نے بیان کی ہے تم میں سے کسی نے بیان کیا؟ سبحان. اس کے بعد حضور آسمان پر چلے اور سدرۃ المنتہا پر پہنچے. اب یہاں دوسرا پوائنٹ, جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے حضور تو حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے. جبریل رک گئے. حضور نے فرمایا جبریل آگے چلو. کہا یا رسول اللہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. حضور نے فرمایا جبریل آگے. کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے نہیں, اگر یہاں سے برابر بھی آگے میں پڑھا چل رہی ہے تو تجلی کی روشنی سے میرے پروں کو جلا دیا جائے. کھا لیا. حضور نے فرمایا جبریل یہ بتاؤ آیت کی حقیقت بیان کرو, اپنی حقیقت بیان کرو. حضرت جبریل نے اپنے 600 پروں کو کھولا. سلام ہونے لگا. 600 پروں کو کھولا. مصطفیٰ نے ملاحظہ کیا. مصطفیٰ نے حضرت جبریل کے 600 پروں کو دیکھا. مولا روح کہتے ہیں کہ جبریل کے 600 پر میرے نبی نے دیکھ لیے. یہ کہ مولا روح یہ کہتے ہیں کیا اگر میرے نبی اپنے حسن کے اگر 70,000 پاک ہوا کرتے تو قیامت تک کے لیے جبریل پہ ہوش ہوئے. اگر مصطفیٰ اپنے حسن کے 70,000 پردوں کو اگر کھول دیتے تو جبریل قیامت تک کے لیے بے ہوش ہو کر گر پڑتے. اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا جبریل آگے نہیں جاؤ گے. کہا یا رسول اللہ اگر بھاؤ برابری جبریل آگے گیا تو تجلی کی روشنی جبریل کے پاؤں پر چلا دے گی. جبریل پاس آ جائے گا. تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبریل تو پھر یہ بتاؤ تمہیں کوئی ضرورت ہو تو بتا دو. سبحان. تمہیں کوئی حاجت ہو تو بتاؤ, ضرورت ہو تو بتاؤ. اس لیے جبریل میں پہاڑ پر جا سکتا ہوں جہاں جبریل تو نہیں جا سکتا. اللہ سبحان. جبریل سوچنے پڑ گئے آخرکار میں نے یہ بات کہی تھی. حضور فرماتے ہیں جبریل کچھ یاد آیا؟ جبریل ہمیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں یاد آیا. بولے یاد کرو وہ دن جب تمہارے نبی ہمارے باپ ابراہیم سے کہا تھا, جب نمرودیوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا, نمرودیوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو جبریل اللہ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ تو تم ہمارے باپ ابراہیم کے پاس گئے. کہا یا رسول اللہ گیا تو تم نے ہمارے باپ ابراہیم سے کیا کہا کہ ابراہیم کوئی ضرورت ہو تو بتا دو, کچھ حاجت ہو تو بتا دو. ابراہیم میں باہر آ سکتا ہوں جہاں ابراہیم کو نہیں جا سکتے. میرے نبی فرماتے ہیں جبریل تم نے ہمارے باپ سے کہا تھا میں باہر جا سکتا ہوں جہاں تم نہیں جا سکتے. کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ. آج جبریل میں محمد اسی ابراہیم کی آنا تم سے کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے. مصطفیٰ گزر گئے, رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں حضور پہنچتے ہیں بڑے غور سے سنیے گا, اب خاص چیزیں آ رہی ہیں. رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ پہنچے, اللہ کو دیکھا, ان آنکھوں سے دیکھا, ماتوں کی آنکھوں سے دیکھا. تو حضور نے فرمایا اللہ کو دیکھ کر
التحیات للہ والصلوات والطیبات جو اپن نماز میں پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا ساری بدنی زبانی مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ تب اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں۔ تب نبی نے کہا تھا السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اللہ کے نیک بندوں پر۔ تب پھر اس نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اب حضور یہاں سے حضور پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، لے کے چلی، اور جب چھٹے آسمان پر پہنچے ہیں تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت پر کیا فرض ہوا؟ اللہ 50 وقت کی نماز، کہ بولے میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا ہے 50 وقت کی امت نماز ادا نہیں کر پائی اپنی، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے بارگاہ میں جائیے اور کچھ کم کرائیے۔ تاریخ ہے، اتحاد ہے کہ حضرت موسیٰ حضور کی آنکھوں کو دیکھ رہے، اللہ سبحان حضور کی آنکھوں کو کیوں دیکھ رہے تھے بھئی؟ اور یہ بار بار جو واپس کرنے کا کیا سسٹم تھا وہ سنے۔ آپ میں سے کتنے لوگ حاجی ہیں؟ حاجی ہے کوئی حاجی نہیں؟ آپ ہیں؟ ارے ماشاءاللہ، چلو ایک تو ملے، مثال دینے کے لیے کافی، مثال دینے کے لیے کافی۔ اس کا معاملہ میں بتا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ ربی اری، مولا حجاب اٹھا، اللہ پردے دکھا، رب جلوہ دکھا، اللہ پردے اٹھا دے، جلوہ دکھا دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترن، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ نے فرمایا اللہ میں دیکھ نہیں سکتا یا تو دکھا نہیں سکتا۔ رب فرماتا ہے موسیٰ میں تو دکھا سکتا ہوں، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، سبحان موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ عرض کرتے ہیں بارگاہ الہی میں اللہ تو پھر تجھے کوئی دیکھے گا نہیں؟ تجھے کوئی دیکھے گا؟ بولے ہاں، موسیٰ مجھے دیکھے گا۔ موسیٰ عرض کرتے ہیں اللہ کہاں میرا حبیب؟ اللہ میں کون ہوں؟ تو قریب، وہ میرا حبیب، تو میرا غریب۔ موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا یہ غریب اور حبیب کا معاملہ کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے موسیٰ سنو، غریب وہ ہے جو کوئی دور پر ہم سے گفتگو کرے گا، کوئی دور پر ہم سے کلام کرے گا، حبیب وہ ہے جائے جائے وہ ہم سے بات کر سکتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان وہ میرا حبیب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ جب رب کو نہ دیکھ سکے، حاجیو اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تم نے وہ جگہ دیکھی ہے کہ آج جو ہم صرف اس جگہ کا نام سن لیتے ہیں تو پہلے دل میں ادب بجا کرتے ہیں، اللہ کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ سبحان جب کوئی حاجی جاتا ہے تو اپن کہتے ہیں بھائی حاجی صاحب دعا کر دیجئے گا، حاجی صاحب دعا کر دیجئے، حاجی صاحب دعا کیوں؟ ایسے لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ حاجی صاحب دعا کی درخواست کرو، حاجی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جد قبول ہوتی ہے۔ تو ایک مثال دینا چاہوں گا اور وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام حضور سے کہتا ہے کہ چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کے کہنے کے مطابق حضور گئے، 5 وقت کی معاف ہوئی، 45 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کیا ہوا؟ بولے 5 وقت کی کم ہوئی۔ پھر موسیٰ حضور کی آنکھوں کو دیکھنے لگے، کس کو؟ حضور کی آنکھوں کو دیکھے، اور دیکھنے کے بعد پھر آپ پھر جائیے۔ اسی طریقے سے آنے جانے کا سلسلہ رہا۔ جب 5 وقت رہ گئے تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا میں مولانا آپ پھر جائے اور معاف کرا کریں۔ انیس بھیا نہیں ہے تو مسجد میں ہی ہے۔ اب لیجئے
اب مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، ہم نے اس کے بعد نہیں رہا تاریخ ہے کہ موسیٰ حضور کی آنکھوں دیکھ رہے تھے، محدثین کیا فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو اللہ کی دعائیں کرے آسان یا رب کریم مولا اپنے چلوا دیا، رب نے فرمایا لن بڑھائی موسیٰ کو نہیں دے سکتا، تو موسیٰ نے سوچ لیا کہ جب یہ آگے یہ موسیٰ کا آگے اپنے رب کو نہیں آگے سنی، اپنے اللہ کو نہ دے سنی تو نہ سنی، لیکن یہ موسیٰ کی آگے تو آگے دیکھے تو آگے سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اگر یہ موسیٰ کی آگے اپنے رب کو نہ دے سکی تو کم سے کم ان آنکھوں کو تو دیکھ لے جن آنکھوں نے اللہ دے گا۔ تو آج حاجی لوگوں سب کیوں خوش ہوتے بھائی، ان سے دعا کرواتے ہیں حاجیوں کی طرف دیکھو اور محبت سے دیکھو کہ انہوں نے یہ وہ جگہ دیکھی ہے جو دنیا کے اندر سب سے افضل جگہ ہے اور اس کا کوئی جگہ نہیں۔ مثال کے طور پر یہ مسجد جو ہے بغل میں یہ بھی اللہ کا گھر، کھانے کا یہ بھی اللہ کا گھر، دونوں اللہ کے گھر، دونوں اللہ کے گھر، لیکن جو مقام کھانے کا ہوتا ہے وہ اس کا نہیں ہے، دونوں اللہ کا گھر اور وہ مقدس جگہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد، اتنی افضل جگہ کا یہ لوگ دیدار کر کر ہیں، تو کم سے کم ان کی طرف محبت سے دیکھو کہ ہم نے اگر وہ جگہ نہیں دیکھی ہے تو کم سے کم وہ آ کے دیکھ لیں جن آنکھوں نے اس جگہ۔ سبحان اللہ، عزیزان کرام وقار، تو ان سے دعا کے لیے بھی درخواست کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی بے شمار فضیلتیں حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ایک چیز یہاں اور وہ یہ یہاں ایک اعتراض بنتا ہے جو لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کو علم غیب ہوتا، پوائنٹ کی چیزیں وہ دیکھیے گا، حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور بار بار کیوں جاتے اللہ کے پاس؟ کیا حضور کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ بار بار بھیجیں گے، ایک ہی بار معاف کیوں نہیں کرا دی؟ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک ہی بار حضور نے نماز معاف کیوں نہیں کرا دی؟ اس کا مطلب حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ اگر آپ کے قول کے مطابق اگر ایسا ہے تو پھر تو اللہ کو بھی علم غیب نہیں ہے، کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ حضور بار بار آئیں گے، ایک ہی بار رب نے کیوں نہیں معاف کر دیا؟ سمجھ رہے نا؟ اللہ تو جانتا تھا نا، بے شک اللہ تو جانتا تھا، رب کے بارے میں تو ابھی نہیں کہہ رہے ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ حضور کے پاس جو علم غیب ہے وہ اپنی طرف سے، بلکہ ہم یہی کہتے ہیں حضور کے پاس یا دیگر انبیاء کرام کے پاس جو بھی علم غیب ہے وہ اللہ کے دینے سے ہی ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کو خدا کے برابر مقام دے دیتے ہیں، اللہ کے برابر درجہ ٹھہرا دیتے ہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا علم غیب اور حضور کا علم غیب کے تعلق سے اگر بیان کیا جائے تو دنیا کے اندر کوئی مثالی نہیں، بلکہ ایک مثال ہمارے بزرگان دین نے سامنے ضرور رکھی، چھوٹی سی مثال، اور وہ یہ کہ حضور کا علم غیب اور اللہ کا علم غیب اگر مقابلہ کیا جائے تو اللہ کا علم غیب صاف سمندر، اللہ کا علم غیب صاف سمندر، اور اللہ کا علم غیب کے آگے ہم حضور کا علم غیب اتنا بھی نہیں مانتے جتنا کہ گویا کے منہ میں پانی رکھ لیا۔ اللہ کے علم غیب کے آگے، اللہ کے علم غیب صاف سمندر، اور اللہ کے علم غیب کے آگے ہم حضور کا علم غیب اتنا بھی نہیں سمجھتے جتنا کہ کڑیا کے منہ میں پانی رکھ لیا، اتنا بھی نہیں سمجھتے، یہ ہمارا عقیدہ۔ لیکن حضور کا اور دیگر انبیاء نے اگر نہ پڑھائے تو حضور کا علم
حضور کے لیے اللہ نے خزانے کھول دیے. سبحان آج ساری کائنات جو ہے وہ مصطفیٰ کریمی کے بدولت ہے. آج جو کے دور میں اللہ کے فضل اور نبی کی عنایت سے آج جو شب برات آ رہی ہے یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تو اس رات میں جاگیں اور صبح روزہ بھی آپ روز رکھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.